امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما۔ اچانک ایک فرشتہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں زمین پر پہلی مرتبہ آیا، آج سے پہلے زمین پہ کبھی نہیں آیا، صرف آپ سے ملنے کے لیے آیا، آپ کی زیارت کے لیے آیا۔ اللہ رب العالمین سے میں نے اجازت لی، میرے پروردگار میں آپ کے نبی سے ملنا چاہتا ہوں، آپ کے پیغمبر کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں ان کی مجلس میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے مجھے اجازت عطا فرمائی۔ وہ فرشتہ کہنے لگا آقا مجھے اجازت ملی، ساتھ ہی پروردگار عالم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے محبوب کو جا کے فرما دینا، میرے پیارے پیغمبر کو جا کے فرما دینا، میرے رسول کو جا کے بتا کر آؤ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کو میں نے جنت کی ساری عورتوں کے سردار بنا دیا۔ ملاقات بھی کر کے آؤ، مل کے بھی آؤ، جنت کی بشارت بھی سنا کے آؤ، ان کی بیٹی کا مقام اور مرتبہ بھی بیان کر کے آؤ۔ فرمایا جا کر بتا دینا آپ کی بیٹی کو میں نے جنت کی ساری عورتوں کی سرداری عطا فرما دی، اسے سرداری ملے گی، یہ صرف جنت میں نہیں جائے گی بلکہ جنت کی سردار بھی یہی بنے گی۔ پھر فرمایا نواسوں کے بارے میں بتانا، آپ کے نواسوں کو میں نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا، بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے، نواسی جنت کے سارے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اتنی بڑی بشارتیں مل رہی ہے، اتنا اونچا مقام مل رہا ہے، اتنا اونچا درجہ مل رہا ہے، اللہ خود ان کی عظمت بیان کر رہا ہے، پروردگار عالم خود ان کی شان کو بیان فرما رہے ہیں۔ آپ کی بیٹی کی شان اتنی بڑی ہے، آپ کے نواسوں کا مرتبہ اتنا بڑا ہے، اس انسان کا مرتبہ کتنا بڑا ہوگا، اس کی شان کتنی بڑی ہوگی جس کے بارے میں خالق خود فرمائے، اللہ خود فرمائے، پروردگار عالم خود فرشتوں کے ذریعے سے بشارت عطا فرمائے۔ جنت کی بشارتیں مل گئی، جنت کی ضمانتیں مل گئی، جنت کا ٹکٹ بھی مل گیا، جنت کی سرداری بھی مل گئی۔ اس کے باوجود سیدہ کی عبادت کا حال یہ تھا، سیدہ کے قیام کا حال یہ تھا، ان کے رکوع کرنے کا حال یہ تھا، ان کے سجدے کرنے کا حال یہ ہے۔ سردی کے موسم میں لمبی راتیں ہیں، حسنین کریمین کو سلانے کے بعد نوافل کی نیت باندھتی ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع فرماتی ہے، 2 رکعت نفل کی نیت باندھی ہے۔ کون ہے؟ خاتون جنت ہے، تاجدار مدینہ کے جگر کا ٹکڑا ہے، تاجدار مدینہ کے نور نظر ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ رات کے وقت اپنے بچوں کو سلانے کے بعد، سارے کام سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نفل کی نیت باندھی، اللہ کے حضور کھڑی ہو گئی، خالق سے ملنے کے لیے کھڑی ہو گئی، اپنے رب کی حمد و ثنا کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی، قرآن کی تلاوت کرنے لگی۔ ابھی 1 رکعت بھی مکمل نہ ہوئی، 1 رکعت بھی پوری نہ ہوئی، ادھر سے مسجد نبوی سے تہجد کی اذان کی آواز آنے لگی، اذان کی آواز کان میں آ رہی ہے، اتنی لمبی رات ہے، 1 رکعت میں پوری رات کو گزار دیا، قرآن پڑھتے پڑھتے پوری رات کو گزارا۔ جب مؤذن کی اذان کان میں آئی،
جلدی جلدی 2 رکعتیں مکمل فرمائی. یوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، عرض کرنے لگی میرے پروردگار آپ کی راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی، میں 2 رکعت بھی پوری نہ کر سکی، 2 رکعت کا قیام بھی پورا نہ کر سکی، 2 رکعت کے رکوع بھی پورے نہ کر سکی، سجدے بھی پورے نہ کر سکی. عبادت کا شوق اتنا ہے، اللہ سے ملنے کا شوق اتنا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کا شوق اتنا ہے. سارے فضائل ملنے کے باوجود، سارے مرتبے ملنے کے باوجود، جنت کی بشارتیں ملنے کے باوجود عبادت کا حال یہ ہے ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار کر عرض کرتی تھی میرے پروردگار آپ کی ایک رات میری 2 رکعت نوافل کے لیے بھی چھوٹی رہ گئی. کتنے ان کے درجے ہیں، کوئی مسلمان نہیں انکار کر سکا تھا سیدہ کا مرتبہ کتنا ہے، سیدہ کی شان کتنی بڑی ہے. ہم محض صرف ان کے فضائل بیان کر کے خوش ہو جاتے ہیں، سمجھتے بس کا فضائل بھی ہے اپنی جگہ پر ہے. ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اتنے فضائل ہو کر بھی اتنی عبادت ہمارے پلے ککھ نہیں، اور ہم 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے. اعمال نامہ شاید گناہوں سے بھرا ہوا ہے، نمازوں میں پھر بھی غفلت ہے. وہ جنتی ہے، جنت کی بشارت ہے، جنت کی سرداری ہے، لیکن اس کے باوجود عبادت ایسی کہ ساری رات کئی راتیں ایسی گزارتی تھی کہ نماز میں پوری رات گزار دیا کرتی تھی. یہ رسول اللہ کی تربیت تھی، آقا مدنی کی تربیت تھی، کیونکہ اپنے والد کو خود اس حال میں دیکھا ہے. دیکھا ہے کہ میرا ابا، میرا والد صرف نبی نہیں، نبیوں کا بھی نبی ہے، صرف رسول نہیں، رسولوں کا بھی رسول ہے. ساری کائنات بنائی ہی ان کے صدقے میں گئی ہے. اور تاجدار مدینہ عبادت کیسی، حضرت عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہیں کہ تاجدار مدینہ کے لمبے قیام کی وجہ سے قدمین میں ورم آ جاتا تھا. ہمارے پاؤں میں کبھی ورم آیا عبادت کے لیے؟ ہاں، نوکری روزگار منع نہیں ہے، جس کے حلال کماؤ کھپو کوئی منع نہیں ہے، جس کے حلال بھی عبادت ہے، لیکن ہم صرف اپنے آپ کو مال میں تھکاتے ہیں، عبادت میں ہم نہیں تھکاتے. عبادت کا حال تو یہ ہے کہ اگر لائٹ چلی جائے تو سنت و نوافل کی چھٹی ہو جائے گی. یہ لائٹ نہیں ہے، گرمی اتنی کمزور ہے نا، ہم تو بھاگ جاتے ہیں مسجد سے. حالانکہ اتنی سہولتیں ہیں، پنکھے ہیں، قالین ہے، پانی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن پھر بھی نماز کی اہمیت میری رات کے دل میں کیا ہم سب کو معلوم ہے. کتنی میں نمازوں میں آتا ہوں، کتنے آپ آتے ہیں. اپنے والد کو دیکھا ہے عبادت کا حال. ام المؤمنین سیدہ فرماتی حضور کے قدمین میں ورم آ جاتا. فرماتی حضور سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا، غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر. سیدہ عرض کرتی ہیں کہ آقا آپ سے تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، کوئی گناہ کوئی ایسا عمل آپ سے تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، آپ تو جنتی ہے، جنت کے مالک ہے، پھر اتنی مشقت کیوں ہے؟ قال افلا اکون عبدا شکورا. فرمایا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے اور میں اس کی عبادت نہ کروں؟ فرمایا جتنا مجھے عطا کیا ہے اتنی زیادہ میں عبادت کرتا ہوں، جتنا مجھے نوازا ہے اتنی ہی زیادہ میں اس کی حمد کرتا ہوں، اتنا زیادہ اس کا نام لیتا ہوں، اتنا زیادہ اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں. اپنے والد کو دیکھا ہے، اس لیے سیدہ کا بھی حال یہ ہے، جنت کی بشارت مل گئی ہے، جنت کی سرداری بھی مل گئی ہے، اس کے باوجود ساری رات کھڑی ہو کے نوافل ادا کرتی ہے. گھر کی حالت یہ ہے کہ گھر کا کام کر کر کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. کیا ہو گئے؟ ہاتھوں میں توجہ رکھیں، سستی نہ کریں.
ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے اور کنویں سے پانی کھینچ کھینچ کے کمر پر یہ نشان بن گئے رسی کے، ہاتھوں پر نشان ہیں، چھالے پڑ گئے، کام چکی چلا چلا کے کام کر کر کے، اور کنویں سے پانی کھینچ کھینچ کے رسیوں کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کی کہ سرکار مدینہ کے پاس کچھ خادم آئے ہیں، تو آپ بھی جا کر کچھ خادم لے آؤ، کچھ کام میں سہولت ہو جائے گی۔ ہاتھوں میں چھالے ہیں، کمر پہ نشان پڑے ہوئے ہیں، تو کوئی خادم مل جائے گا تو کام میں سہولت ہو جائے گی، آپ جا کر بات کر لو۔ سیدہ ملنے کے لیے آئی، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، فرمایا بیٹی کیا چاہیے؟ عرض کرنے لگی کہ یہ دیکھیے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے اور جسم پر رسیوں کے نشان ہیں، پانی کھینچ کھینچ کے، آپ دوسروں کے لیے بھی غلام دے رہے ہیں، باندیاں دے رہے ہیں، تو اگر مناسب سمجھے تو مجھے بھی دے دیں، مجھے بھی عنایت فرما دے، کچھ کام میں سہولت ہو جائے گی۔ سرکار مدینہ نے کیا فرمایا؟ بیٹی کے ہاتھ کے چھالے خود دیکھے ہیں، نشان بھی خود دیکھے ہیں، دیکھ کر یہ نہیں فرمایا کہ علی کو بلاؤ، تو میری بیٹی سے اتنا کام کراتا ہے، میری بیٹی کی یہ حالت ہو گئی ہے، تم خود کیوں نہیں کرتے ہو، اس کے ہاتھوں میں چھالے کیا پڑ گئے، یہ جو ہماری حالت ہے۔ پورے دن آرام سے رہ کر بھی آج کی عورتیں روتی، کام بڑا ہے، ساس کا بھی کرنا پڑتا ہے، سسر کا بھی کرنا پڑتا ہے، جھاڑو بھی لگانا پڑتا ہے، یہ بھی کرنا پڑتا ہے، وہ بھی کرنا پڑتا ہے، اتنے سارے آپ بیٹھے ہو، شاید کسی ایک گھر میں بھی ایسی خاتون نہیں ہوگی کام کر کر کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہو، ایک بھی نہیں ہوگی جو یہ کہے دیکھو جی میرے تو چھالے پڑ گئے، میرے تو نشان پڑ گئے، ایک بھی ایسی نہیں ہوگی۔ وقت پہ سونا بھی ہے، وقت پہ کھانا بھی ہے، اور اب تو نئی چیز موبائل بھی چلانا ہے، سارا کچھ کرنا ہے، 2 وقت کی روٹی پکانا بوجھ ہے جی، میں تو سارا دن کام کرتی ہوں، میں مر گئی، میں ڈھب گئی، ہو گیا وہ ہو گیا۔ کیا ہوتا پھر جھگڑے، داماد سے جھگڑا، فلاں سے جھگڑا، میری بیٹی نے یہ کیا، میری بیٹی سے یہ کراتے، اور بھائی سیدہ نبیوں کے نبی کی بیٹی ہے، تاجدار مدینہ کی لگتے جگر ہے، سرکار کے جگر کا ٹکڑا ہے، ہاتھوں میں چھالے ہیں کام کرنے کی وجہ سے۔ سرکار مدینہ نے ایک دفعہ بھی حضرت علی کو نہیں بلایا کہ یہ کیوں پڑھتے ہیں، بلکہ سیدہ عرض کر رہی کہ غلام دے دیجئے، آقا کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا نہیں مشقت اٹھاؤ، نہیں اپنا کام کرو، فرمایا کہ میں غلام اور باندیوں سے بہتر چیز تجھے عطا کر دیتا ہوں، آئے غلام لینے کے لیے ہو لیکن میں اس سے بہتر چیز تمہیں دے دیتا ہوں۔ ضرورت کیا ہے؟ غلام، ہاتھوں میں چھالے، باندی، کوئی خادمہ چاہیے، لیکن میرے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ تربیت ہے نا، فرمایا بیٹی میں تجھے دنیا نہیں دیتا، میں تجھے آخرت بتاتا ہوں، وہ کام کیا کر، تیری تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی، تجھے غلام کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ اور ہماری بیٹیوں جیسی تھوڑی تھی کہ رونے لگ جائے جی میں تو کیا لینے آئی تھی، آپ نے کیا دے دیا، میں کیا مانگنے آئی تھی، آپ آگے سے کیا دے رہی ہو، فوراً عرض کرنے لگی جو آپ مناسب سمجھے وہی عطا فرما دیجیے، میں تو جو لینی آئی ہوں وہ ضروری نہیں، جو آپ اچھا سمجھے وہ دیں، جو میرے لیے بہتر ہے آپ وہ عطا فرمائیے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی سارے دن گھر کا کام کاج بھی کرتی ہو، اپنی چکی بھی چلاتی ہو، ہاتھوں میں نشان بھی پڑ گئے، رسی کھینچنے سے کمر اور سینے پہ نشان بھی بنا ہوا، تم مجھ سے خادمہ لینے کے لیے آئی ہو، فرمایا اس سے بہتر چیز دوں گا، اس سے اعلیٰ چیز میں اپنی بیٹی کو عطا فرماؤں گا۔ عرض کرنے لگی عطا فرما دیجئے، اس سے بھی اعلیٰ میرے لیے کیا ہوگا وہ دے دیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا رات کو جب بستر پر آؤ، فرمایا رات کو بستر پر لیٹنے سے پہلے 33
مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ فرمائیے تمہارے لیے غلام ملنے سے اعلیٰ ہے، خادم ملنے سے اعلیٰ ہے اللہ کا نام لینا۔ فرمائے ان خادموں سے زیادہ بہتر ہے اللہ کی تسبیح بیان کرنا، خادمہ لینے سے زیادہ اعلیٰ ہے۔ فرمایا اللہ کا نام لیا کرو، سبحان اللہ پڑھا کرو، الحمدللہ پڑھا کرو، اللہ اکبر پڑھا کرو۔ فرمایا سونے سے پہلے یہ تسبیح کیا کرو۔ سیدہ نے فرمایا ابا مجھے قبول ہے، میں روزانہ پڑھ کے سویا کروں گی۔ اسی لیے ان کلمات کو، ان تسبیحات کو سیدہ فاطمہ کی طرف منسوب بھی کیا گیا۔ تسبیح فاطمہ اسی لیے کہا گیا۔ آقا مدنی سے غلام لینے کے لیے آئی، آقا نے اللہ کا ذکر بتایا، ساری زندگی کرتی رہی۔ سبحان اللہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ پڑھ لو نا، 33 مرتبہ سبحان اللہ، بولے بھی سبحان اللہ، سارے پڑھ لیں 33 مرتبہ، اور ذرا بلند ہوا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ آپ نے جس نے بھی سبحان اللہ کہا ہے نا، سب کے نام کا جنت میں درخت لگے۔ جس نے بھی کہا ہے سب کے نام کے جنت میں پودے لگے۔ اور فرمایا جو